ایک بدماش آدمی میں میرے بھائی جس چیز کا بھوکا ہے وہ عزت، وہ احترام ہے۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یا اللہ کو مانتے ہی نہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ بھی تیرے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ پیسہ کہے گا، وہ جان کہے گا، وہ مال کہے گا۔ وہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی مذہبی پوسٹ ہوتی ہے، مذہبی بیانیاں ہوتے ہیں، لیکن نیچے لوگ گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی پوسٹ اٹھا کے دیکھ، یہ الا ماشاء اللہ تعالیٰ جس کی وہ ہدایت دے دے میرے بھائی، شاید ہی کوئی پوسٹ کے کمنٹس کے اندر آپ کو کوئی عزت والا معاملہ مل جائے۔ سارے لوگ آپس میں کیا ہوتا ہے، وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ یار عزت سے بھی بات رکھی جا سکتی ہے، پیار سے بھی رکھی جا، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی ہے۔ اس کعبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اے کعبہ تیری حرمت بہت بڑی ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن تجھ سے بھی بڑا مقام اور تجھ سے بڑی حرمت ایک مسلمان کی ہے، ایک ایمان والے کی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم عزت نہیں دیں گے میرے بھائی، ہم آگے سے عزت کیسے لے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے بڑا کمال نکتہ ہے، سب سے پہلے اطاعت کے اندر عزت کم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ بے عمل ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رسپیکٹ ہے، جو ہونی چاہیے، وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، تو بندہ ان کی بات پہ کان دھرتا نہیں دھرتا۔ جتنی بڑی عزت کا مقام ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ اس کی بات پہ کیا کرتے ہیں؟ کان دھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نجات کی ساری چابیاں صرف اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ میرے بھائی چاہے ساری زندگی مسلے پہ بیٹھا رہے، لکھ کے نہیں دے سکتا میرا سب قبول ہے، وہ لکھ کے دے سکتا ہے بھائی؟ اور اس سے بھی بڑی بات، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا عمل سے جنت ملنی کوئی نہیں ہے بھائی۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے۔ ہو سکتا ہے اس ظہر سے مل جائے، ہو سکتا ہے پچھلا جمعے سے مل جائے، ہو سکتا ہے عید کی نماز سے مل جائے، کس سے ملے گی واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو کس کے طالب ہیں میرے بھائی؟ اللہ ہم پہ رحم کر، اللہ کا رحم ہو جائے ہم جنت میں جائیں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ ہمارے ایک ساتھی وہ علاقے کے اندر اپنی بیٹھک میں درس کا پروگرام رکھتے تھے، تو ایک خاص گھر تھا، اس کو کوئی بھی ساتھی دعوت دینے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ شخص علاقے کے اندر ایک گنڈا بدماش مشہور تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب یہ خاص طور پہ بات معلوم ہوئی کہ سارے کے سارے لوگ ان سے کتراتے ہیں، دور جاتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ برا آدمی ہے، تو انہوں نے خاص طور پہ ان کے گھر گئے، کچھ لے کر بھی گئے، اور ان سے کہا کہ بھائی ہماری یہیں آپ کی گلی میں یا محلے کی بیٹھک کے اندر تھوڑا سا پروگرام ہوتا ہے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ دعوت دیتے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو جب پروگرام کا آغاز ہونے لگا، ظاہری سی بات ہے وہ نہیں آئے، تو لوگ تھوڑا سا ہنسنے لگے، لیکن ابھی بات شروع ہی ہوئی کہ وہ بندہ باقاعدہ خوشبو لگا کے اچھا خاصا کاٹن کا سوٹ پہن کے ماشاءاللہ مجلس کے اندر شریک ہوا، اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی اجتماعی مجلس، خاص طور پہ نیکی کی مجلس کے اندر یہ شخص اس گلی کے اندر شریک ہوا ہو۔ تو جب پروگرام ختم ہو گیا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری لاج رکھی اور آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے، لیکن آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ آج کیوں آئے، اس مجلس میں کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں جو ایک امیج بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر، وہاں پہ تو لوگ ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو ایسی مجلس میں نہیں بلاتے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا دیکھ بھائی، میں جو ہوں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اگر ایک بار میرے سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا اور کوئی بڑا جرم ہوا، اس کے بعد میری معاشرے سے عزت ختم ہو گئی، احترام ختم ہو گیا۔ تو میں جانتا تھا کہ اگر کوئی لوگ مجھے جھک کے سلام کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد اصل میں میرا ڈر ہے، لیکن پہلی بار تیرے ذریعے مجھے تھوڑی عزت محسوس ہوئی کہ کسی نے مجھ سے رسپیکٹ کے ساتھ بات کی ہے، احترام کے ساتھ بات کی ہے، اور ایک مہمان کی طرح مجھے اپنی مجلس میں بلانا چاہتا ہے۔ تو میں اس موقع کو جانے کیسے دے سکتا تھا؟ اس لیے باقاعدہ تیار ہو کے خوشبو لگا کے بھائی میں آپ کی مجلس میں آؤں، اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ ہر مجلس میں آنے لگا۔ ایک بدماش آدمی میں میرے بھائی جس چیز کا بھوکا ہے وہ عزت ہے، وہ احترام ہے۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تیرے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ پیسہ کہے گا، وہ جان کہے گا، وہ مال کہے گا۔ وہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اور یہ جملہ جو ہم بولتے ہیں کبھی کبھی، اس سے اچھا تو میں مر کیوں نہ گیا۔ بولے بھائی آپ نے جملہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا۔ تو پیسہ تو ابھی بھی ہے، پراڈو تو ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، کوٹھی تو ابھی بھی ہے، تو یہ جملہ کیوں بول رہا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس کو بے عزتی محسوس ہوئی ہے، اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام جہاں بھی کسی بھی علاقے کے اندر حکومت کرتا ہے، سب سے پہلے وہ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟
کہ یہ اسلام اور اس کے حکمران کیا کریں گے؟ تمہاری 3 چیزوں کی حفاظت کریں گے، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری، بولیں بھائی تمہاری، کیا معنی اس کا کہ ایک ہندو 3,30,00,000 خداؤں کی پوجا کرتا ہے، ہم تیری رسپیکٹ کریں گے بھائی، جو تیرا عقیدہ ہے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس سے ہمارا شدید اختلاف ہے، لیکن تو انسان بھی ہے، تو اسی معاشرے کے اندر رہتا ہے اور تو اسلامی حکومت کے نیچے رہ رہا ہے، جب تک تو فساد برپا نہیں کرتا تیری عزت کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے، اس کے نبی کے اور اس کے نبی کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام میرے بھائی اتنی تیزی سے پھیلا جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میرے بھائی وہ کیا تھی کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے، کیونکہ آپ حکومت کر رہے ہیں تو آپ مائنارٹی کو یا کسی غیر مسلم کو ذلیل نہیں کر سکتے، آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ خود ہے۔ وائے؟ کیونکہ میرے بھائی اس کو اتنا ہی حق ہے اس معاشرے میں رہنے کا جتنا تمہارا حق ہے، اللہ یہ فساد مچائے تو فساد تو مسلمان بھی مچائے گا میرے بھائی، اس کے ساتھ ڈنڈا اختیار کیا جائے گا، وہ غیر مسلم مچائے تو اس کے ساتھ بھی اختیار کیا جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائی کسی کی عزت کرنا، کسی کی توقیر کرنا یہ اتنا کم ہو گیا ہے، اتنا کم ہو گیا کہ معمول بن گیا ہے کسی کو ذلیل کر کے گفتگو کرنا، کسی کا احترام بروئے کار لائے بغیر اس سے گفتگو کرنا۔ خاص طور پہ آپ فیس بک دیکھیں، میں فیس بک کی جو ویڈیو ہوتی ہے نا میرے بھائی یا کوئی پوسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر میرا زیادہ غور نہیں ہوتا، میرا زیادہ غور ہوتا ہے کومنٹس پہ وہ جو نیچے سب کچھ لکھا ہوتا ہے، یقین جانیں وہ ایک بنیاد بنتی ہے میرے کسی نہ کسی درس کے لیے، کسی نہ کسی پروگرام کے لیے، کیونکہ وہ جو بندہ لکھ رہا ہے نا میرے بھائی، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو غصے میں بن گئی ہو سکتا ہے وہ پوسٹ اس نے غصے میں لگا دی ہو، لیکن جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ ہوش و حواس کے اندر کمنٹ کر رہے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ کیا ہے، اور لکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے باقاعدہ۔ لیکن میرے بھائی مذہبی پوسٹ ہوتی ہے، مذہبی بیانیاں ہوتے ہیں، لیکن نیچے لوگ گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ جس کی وہ ہدایت دے دے میرے بھائی، شاید ہی کوئی پوسٹ کے کمنٹس کے اندر آپ کو کوئی عزت والا معاملہ مل جائے۔ سارے لوگ آپس میں کیا ہوتا ہے وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ یار عزت سے بھی بات رکھی جا سکتی ہے، پیار سے بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر گاڑی کسی کی لگ جائے سڑک کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے وہ نکلتے ہی سلام کرے گا؟ کیا لگتا ہے میرے بھائی؟ وہ نکلتے ہی گاڑی سے پہلے کیا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرے گا؟ یہ بولے میں کرے گا؟ وہ آئے گی لڑنے کے لیے، وہ باہر نکلے اس چیز کے لیے کہ تیری ایسی کی تیسی، اس لیے نکلا ہے۔ تو یہ کہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ نے جیسے اسٹوڈنٹس تیار کیے ہیں، ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو دیکھ کے؟ کعبہ کو۔ کعبہ کتنی بڑی شے ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اس کے اندر کوئی دو آرام موجود نہیں ہے۔ اس کعبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اے کعبہ تیری حرمت بہت بڑی ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن تجھ سے بھی بڑا مقام اور تجھ سے بڑی حرمت ایک مسلمان کی ہے، ایک ایمان والے کی۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیونکہ میرے بھائی وہ کعبہ کیا ہے؟ وہ اینٹیں ہیں، وہ ایک عمارت ہے میرے بھائی۔ یہ جو بچپن میں ہمیں لگتا تھا اس کے اندر اللہ رہتا ہے، استغفر اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک عمارت ہے۔ اس کو آباد کرنے والا کون ہے؟ بولے میں اس کو آباد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک ایمان والا ہوتا ہے، ایک بندہ مومن ہوتا ہے جو اس کو آباد کرتا ہے، جو اس کی رسپیکٹ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی بڑی رسپیکٹ کس کی ہے؟ ایک ایمان والے کی ہے۔ تو یہ عام ایمان والے کی بات ہو رہی ہے۔ سوچیں اگر وہ آپ کی بیوی ہو، سوچیں وہ اگر آپ کا شوہر ہو، سوچیں اگر وہ آپ کا باپ ہے یا آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے یا آپ کا بیٹا ہے، اب اس کی عزت کس لیول پہ چلی جائے گی؟ اب اس کا مقام کس لیول پہ چلا جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی عزت کرتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ کسی کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ کسی کو وہ احترام کیوں نہیں دیتے جو وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑا سننے کا نکتہ ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ وہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تیرا ایمان ہے ہی نہیں ہے، تو ڈرامہ کرتا ہے جب تک تو اپنے بھائی کے لیے وہ محبت نہیں رکھتا جو، بولے بھائی تو کس کو عزت پیاری نہیں ہے؟ اگر آپ کو پیاری ہے تو دوسروں کو بھی پیاری ہے۔ اب لوگ عزت کیوں نہیں دیتے میرے بھائی؟ وہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، وہ اس لیے وہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتا ہے، چاہے وہ نیکی کی ضمن میں ہو چاہے وہ چودراہٹ کی ضمن میں ہو۔ میں کر سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے، اس کو اختیار کوئی نہیں ہے، مجھے جینے کا حق ہے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے عزت چاہیے، اس کو عزت ملنے کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے،
اور ہمارے علماء جب بات کی جائے نیکی کی بنیاد کے اوپر میرے بھائی بڑا کمال نکتہ ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ اگر ہمارے گناہوں کی بدبو آنا شروع ہو جائے تو کوئی ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا. یہ تو اللہ کا رحم ہے میرے بھائی کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ کیا کیا ہوا ہے؟ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو بروں میں اور نیک لوگوں میں صرف ایک ہی فرق ہے, نیک لوگوں کے ایکسپوز نہیں ہوئے, برے کے میرے بھائی ایکسپوز ہو گئے, بس. اور کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ دونوں برے ہوتے ہیں, دونوں کے گناہ ہیں. اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں ایسا شخص ہوں جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے سوائے انبیاء کے. وہ نبی ہوتے ہیں میرے بھائی جو معصوم ہوتے ہیں. باقی ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, انجانے میں بھی ہو جاتی ہے اور جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہے. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ نے نجات کی ساری چابیاں صرف اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. کوئی بندہ میرے بھائی چاہے ساری زندگی مسئلے پہ بیٹھا ہے, لکھ کے نہیں دے سکتا میرا سب قبول ہے. کوئی لکھ کے دے سکتا ہے بھائی؟ بولے بھائی کو لکھ کے دے سکتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات, اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا عمل سے جنت ملنی کوئی نہیں ہے. بھائی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے. ہو سکتا ہے اس ظہر سے مل جائے, ہو سکتا ہے پچھلا جمعے سے مل جائے, ہو سکتا ہے عید کی نماز سے مل جائے. کس سے ملے گی واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. ہم تو کس کے طالب ہیں میرے بھائی؟ اللہ ہم پہ رحم کر دے, اللہ کا رحم ہو جائے ہم جنت میں جائیں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی. جب تک اللہ کی رحمت مجھ پہ نہیں ہوگی میں جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو اعمال کی بنیاد پہ تکبر اٹھتا ہی نہیں ہے. آپ کی نیکی کی تکبر اٹھ ہی نہیں سکتا. وجہ اس کے اوپر ملنی نہیں جنت بھائی. آپ نیکی کرتے رہیں, پتہ نہیں کس نیکی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار جائے, اور اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو فردوس دے دے, کیونکہ آپ کا عمل جنت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اور تیسری اور آخری بات میرے بھائی, عزت اس لیے دی جاتی ہے, اس کا صرف عام سا فنڈا یہ ہے کہ بھائی ہر ایک کو زندگی گزارنے کا پورا کیا ہے؟ حق ہے. تو آپ کی مرضی کے مطابق وہ بندہ نہیں چل رہا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق بھی شاید نہیں چل رہا ہے, تو اللہ برداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا میرے بھائی؟ بولے بھائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ صحیح روایت کے مطابق میرے بھائی یہ زمین اللہ تعالیٰ سے منت ترلا کرتی ہے. جو جس لیول کا یہ بندہ جرم کر رہا ہے, یا اللہ تو مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں اور اس کو اندر لے لو. یہ آسمان اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے حکم دے میں اس کے اوپر گر جاؤں, لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کو مہلت دیتا ہے کہ میں ابھی بھی اس کو کیا کروں گا؟ برداشت کروں گا. ہو سکتا ہے یہ کیا کر دے؟ لعلہ یتذکر یخشی, ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے, یہ توبہ کر لے. یہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور ملتا تو میں. بولے بھائی اللہ اس کو برداشت کر رہا ہے میرے بھائی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو اس کو برداشت نہ کریں؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمارے نبی نے یہ بات کہی لا یؤمن احدکم, وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو, بولے بھائی, جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور چوتھا نقطہ دیکھیں میرے بھائی, آپ کی ساری نیکیوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے, بس. اور تو کوئی مقصد نہیں ہے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے. یہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی حدیث ہے, کہ قیامت کے روز صحابہ نے پوچھا کہ وہ تمہیں نجوہ پتہ ہے؟ نجوہ کا کیا مطلب ہے؟ نجوہ ہوتی ہے میرے بھائی پرائیویٹ گفتگو, جس کو اور کوئی نہ سن رہا. تو سوال کیا گیا کہ اللہ اور بندے کی جو نجوہ ہونی ہے, کیا تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہے؟ سبحان اللہ, کتنی عجیب بات ہے. یعنی اللہ اور بندے کیا ہونی ہے بھائی؟ ایک پرائیویٹ گفتگو ہونی ہے جو کوئی نہیں سن رہا, جو صرف اور صرف بندے کو پتہ چل رہی ہے یا اللہ کو پتہ چل رہی ہے. وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا اور ایک پردہ حائل ہو جائے گا اس کے اور لوگوں کے درمیان, یعنی لوگوں کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب اللہ اس سے پوچھے گا وہ فلاں وقت میں فلاں کمرے کے اندر تو اکیلا تھا, تو نے وہ جرم کیا تھا؟ وہ بندہ تھوڑی دیر سوچ کے سوچے گا کہ یہ جرم تو کسی کو پتا. بولے بھائی یہ والا جرم کوئی جانتا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس نے کہا یا اللہ میں نے بالکل کیا تھا. پھر اللہ ایک اور یاد کروائے گا, پھر ایک اور یاد کروائے گا. اس کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ جس قسم کے اللہ تعالیٰ مجھے جرم یاد کروا رہا ہے وہ صرف میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے, تو میری تباہی تو پکی ہے, کیونکہ ان کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے جیسے میں نے دنیا میں, یہ بڑا کمال لگتا ہے میرے بھائی, جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی, جا میں آج بھی پردہ پوشی کرتا ہوں, تجھے جنت بھیجتا ہوں, جا جنت چلا جا. سارے یاد کروا کے اس کو جنت میں بھیج رہا ہے. دو نقطے دیکھیں. پہلا, اللہ نے قیامت والے دن حالانکہ سارا کچھ چٹا کٹا کھل رہا ہے میرے بھائی, پھر بھی چھپا کے بات کی. اللہ بولو بھائی پھر بھی کیا کیا ہے؟ بھائی سارے بولیں یہ جملہ, پھر بھی کیا کیا ہے؟ کس کی؟ بدماش. سوچیں جو ولی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا, جو نیک ہوگا اس کا کیا. یہ بدماش آدمی ہے بھائی, اللہ گناہ یاد کروا رہا ہے اس کے سارے, لیکن کسی کو پتا چل رہا. اللہ اکبر یار, اللہ بندے کی کتنی حیا کر رہا ہے, اللہ بندے کتنی عزت کر رہا ہے. کب کو؟ قیامت کو, جہاں پہ کھلنا ہی کھلنا ہے سب کچھ.
لیکن دوسرا اللہ نے ایسا کیا کیوں؟ کیا ہے ارے گرے تو خیر کو اٹھا کے اللہ اتنا بڑا مقام دے دے گا کہ جا تیرے سب کچھ معاف ہے جنت میں چلا جا؟ ایسے تو سارے کے سارے میرے بھائی کیا کریں گے؟ کانڈ کرو، قیامت کے دن اللہ معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ نہیں میرے بھائی، اس کا فارمولہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے روز بولے بھائی اس کی کرے گا۔ یعنی یہ والی جو حدیث ہے یہ کس کے اوپر لاگو ہوتی ہے؟ یہ دنیا میں اپنے ارد گرد رہنے والوں کی رسپیکٹ کرتا تھا بھائی، عزت کرتا تھا ان کی، کہ آج ان کے ایکسپوز ہو گئے میرے بھائی تو ہم کیا کریں، اس پہ پردہ ڈال دیں، کہیں اللہ اگر میرے ایکسپوز کر دے گا میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، تو میں اپنے بھائی کے چھپا دیتا ہوں تاکہ اللہ قیامت کے دن، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا یہ کیا کرے گا، اس کو پروٹوکول دے گا، اس کو عزت دے گا اس دن کے، اس کے اور اللہ کے دن جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ بھی اللہ کیا کر رہا ہے میرے بھائی، اس کی عزت کا دفاع کر رہا ہے، اس کی رسپیکٹ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب محبت کے اصول، یہ سیریز ہماری چل رہی ہے میرے بھائی، جہاں پہ ہم ان طریقوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو استعمال کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا تھا، جن کا استعمال کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے سب سے بڑے دشمنوں کو اپنا سب سے بڑا مرید بنا لیا تھا۔ جو سب سے بڑے باغی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے والے بن گئے تھے۔ اور ان اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ نصیحت اور فضیحت کا فرق ملحوظ خاطر رکھنا۔ بھائی سارے بولیں کس کا فرق؟ نصیحت اور، بھائی سارے بولیں نصیحت اور فضیحت۔ نصیحت ہوتی ہے میرے بھائی جب آپ کو کسی بندے سے کوئی مسئلہ ہو، اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اکیلے میں اس کی اصلاح کرنا، کسی کے سامنے، چاہے وہ امی ہے، ابو ہے، بہن، بھائی، کوئی بھی ہے، کسی کے سامنے اس کو لتاڑنا نہیں ہے میرے بھائی، کسی کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے، اکیلے میں اس کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ اور فضیحت کیا ہوتی ہے کہ آپ سب کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے تھے کہ جو دائی لوگ ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، جو کسی منصب کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو یہ اصول لازم رکھنا چاہیے۔ 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے غلطیاں بیان کرتا ہے۔ جو خرا آدمی، سچا آدمی ہوتا ہے وہ اس کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ والا اصول میرے بھائی ہمارے رشتوں کے اندر کیا ہے؟ ہونا پیدا ہے۔ یہ عام سی بات ہو گئی، کسی کو کسی کے سامنے بھی کیا کرنا؟ لتاڑ دینا۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر یہ اکثر ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، اللہ ماشاء اللہ جہاں پہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی علم جو ہے نا اس کی ترویج ہوتی ہے، کہ بچہ کوئی مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر اگر کھڑا ہو گیا آ کے تو بابا اوئے بچے پیچھے چل، پیچھے ہو جا، ادھر آگے کھلو ہو جاندے نے آ کے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بچہ آپ کی عزت کرے گا نا بڑا ہو کے، کیونکہ آپ بچوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ کس نے حق دیا بھائی آپ کو ذلیل کرنے کا؟ بولیں بھائی کس نے حق دیا آپ کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر بچے چڑھ کے ناچ رہے ہیں کمر پہ چڑھ کے، اور صحابہ کو لگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا اور یہ فوت ہو گئے، بلکہ ایک نے سر اٹھا کے دیکھا کہ یار سجدے سے کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، اور دیکھا کیا ہے؟ حسن و حسین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں۔ نبی نے پھر بھی ان کو منع، اور بولو نا یار، منع نہیں کیا کہ ان کو گھر بٹھاؤ، مسجد نہیں لے کے آنا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی رونے کی آواز آتی تھی نا، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی نماز کے اندر، قرآن تھوڑا کر دیتے تھے کہ یار کیونکہ اس کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی، میں قرآن چھوٹا کر دیتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہے۔ یہ ہے رزق، یعنی عزت دے رہے ہیں بھائی اگلے شخص کو۔ سب سے زیادہ اگر کوئی پروٹوکول کا حقدار ہے وہ بچے ہوتے ہیں، عزت کے حقدار جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ وجہ کیونکہ وہ جنتی ہیں۔ بچے کیا ہیں بھائی؟ کنفرم جنتی دیکھنا وہ بچے ہیں۔ اور یہ امت کا اجماع ہے، یہودی، عیسائی، ایتھیسٹ کا بچہ بھی ہو میرے بھائی، بچپن میں مر گیا وہ جنتی ہے، اور ان کی روحیں کس کے پاس جاتی ہیں؟ بھائی روحیں کس کے پاس جاتی ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ وجہ کیونکہ وہ تمیز کو پہنچے ہی نہیں، اس کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ حلال حرام کی تمیز، وہ بالغ نہیں ہوا، بچپن میں مر گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ امت کا اجماع ہے، مسلمان کے نہیں دوسرے کا بھی وہ جنتی ہے۔ تو میں پانی بھر رہا تھا فلٹر پہ، اب سنیں گا بھائی، جو بچے ہوتے ہیں نا، جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ایک ٹور ہوتی ہے، یہ شوخی مارتے ہیں تھوڑی سی اپنے دوستوں کے اندر، سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی توپ ہوں، کیونکہ وہ ان کی دنیا ہے، وہ ان کا گینگ ہوتا ہے، اس میں وہ ٹور مار رہا تھا بچہ، اوے تو ادھر آ، اوے تو ادھر چڑھ جا، او تو اوتے کھلو، او تو اینج کر، بڑی ٹور مار رہا تھا۔ تو پیچھے سے آیا کوئی ان کا بڑا اور آ کہتا ادھر آ، ایڈا تو وزیر اعظم ہے، ادھر آ تیری میں، ادھر جلدی چل کر، ابو جی میں آ رہے، او ادھر میں آواں پھر تیرے پیچھے، ساری ٹور، اور بولو نا ٹور ساری
اوئے ہوئے ہوئے، اب کم از کم آپ کو نہیں پتا اس بچے کا 2 ہفتے چیزہ لینا لوگوں نے، اور بولو چیزہ لینا ہے کہ نہیں لینا، اس کو ٹوکیں گے کہ تیرے ابے نے تینوں انج کیا، تیرے بھرا نے تینوں انج کیا. اس کی وہ جو ٹور ہوتی ہے میرے بھائی، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کو ٹور لینے دے گا، یہ آپ کو رسپیکٹ دے گا. کیسے دے گا؟ اس کو پتہ نہیں ہوتی کیا، وہ اس کو نہیں پتا عزت کیا ہوتی ہے. جہاں پہ انسان چھوٹا ہو کے دوسروں کو بڑا کرتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ جملہ بولیں. جہاں پہ انسان خود کو کیا کرتا ہے؟ چھوٹا کر کے دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ بڑا. یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے. امام الانبیاء یہ والا کام کرتے تھے میرے بھائی، یہ کوئی چھوٹا کام ہے. یعنی امام الانبیاء ہو کے وہ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ابو جہل کو رسپیکٹ سے بلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج بدل جائے. 13 سال تک رسپیکٹ کرتے رہے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی. بولا نا بھائی کیوں؟ وہ بڑے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، حالانکہ دشمن ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کیا کرتے تھے میرے بھائی؟ رسپیکٹ کے ساتھ اس کو گفتگو کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس عزت کی وجہ سے آج یہ بندہ کیا ہو جائے؟ یہ لوٹ ہے، یہ آج یہ واپس آ جائے. دیکھیں میرے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. ایندھی میں عزت کرا، ایندھی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ غلط کر رہا ہے تو اس کی عزت بنتی. بولے بھائی، اور یار اس لیے عزت نہیں کی جاتی ہے کیونکہ یہ غلط یا صحیح، اس کی انسان کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے. ایک معاشرے میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، امن سے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ ہماری بھی عزت کرے اور ہم اس کی عزت کریں، تاکہ یہ ہمارا امن خراب نہ کرے اور ہم اس کا امن خراب نہ کریں. یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ جانے، اور بولے میں اللہ جانے. ہم اس تک پیغام پہنچا رہے ہیں، مسجدوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، جمعوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. عمل کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ میں کروا ہی نہیں سکتا. ہمارا پچھلا اصول آپ سن چکے ہیں کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا وہ ہمارا کام نہیں. نہ ہی ہم منوا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو نبی نہیں کر سکے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی شکایت پہنچتی تھی نا کچھ لوگوں کی، تو آپ کبھی بھی انہیں پن پوائنٹ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایسا جملہ بولتے تھے کہ مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سننے کو ملا ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بس ختم ہوگی بات، کیونکہ ان تک پیغام پہنچ گیا نا، وہ بات پہنچ گئی نا. تو اب خاص طور پہ بندے کا نام لے کر یہ بات کہنا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بولے بھائی یہ ان کا طریقہ نہیں. حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. تو کچھ لوگ نا نماز کے اندر ایسے اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف، یعنی وہ توجہ نہیں کرتے تھے، خشوع و خضوع نہیں رکھتے تھے، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت کیا ہوا؟ برا لگا، اور آپ اگر رنگ لال ہو گیا، چہرہ لال ہو گیا، اور آپ ممبر پہ چڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں جڑے پہلی صف چ کھلوتے ہوندے نے، جڑی آخری صف چ ہوندے نے، ایڑے نال والے محلے تو آندے نے، نہ یہ والے جملے بولے بھائی ایسا نہیں کچھ کہا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بار بار اپنی نظروں کو نماز میں آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کو باز آ جانا چاہیے، یہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں اچک لے. سبحان اللہ. کیونکہ نماز کے اندر رسپیکٹ کریں جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، عزت کریں جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شکایتیں ملی، اور اب یہ جملہ سنیے گا میرے بھائی، بڑا خطرناک جملہ، اللہ کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ والے لوگوں، اب یہ کچھ لوگوں کو تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں 100%. اب وہ کون سے لوگ تھے وہ ہم بھی نہیں جانتے، وہ صحابہ بھی نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، حدیث ہی ایسے پہنچی ہے. سبحان اللہ. اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان کی بات کرتے ہیں لیکن دل میں ان کا ایمان داخل. اللہ اکبر. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ وہ 2-3 کام کرتے ہیں. پہلا، لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. بھائی غیبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ آپ دوسرے کو اس کے پیٹھ پہ کیا کرتے ہیں؟ عزت دیتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پہ ذلیل کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتا ہے وہ پیٹھ کے اوپر حفاظت کرتا ہے عزت کی، اور جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ذلالت کرتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ غیبت کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جہنم حرام ہے اس شخص پہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. تو غیبت اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایسا کیوں کہا؟ جیسے مردہ اپنی حفاظت کر سکتا. بولے بھائی ایک مردہ پڑا، آپ اس کو ٹانگ مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، اس کے اوپر استغفر اللہ کوڑا پھینک دیں، کیا وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ ایسے ہی جب وہ مجلس کے اندر بندہ موجود نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس مجلس میں وہ بندہ مرا ہوا ہے. اب آپ جو مرضی بولتے چلے جاؤ، کیا وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ بولے بھائی کر سکتا ہے. اس لیے نبی نے کہا تو بولی جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مرے ہوئے بھائی کا. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف منہ سے ایمان کی بات کرتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں داخل ہوا، ان کو کیا چاہیے؟ غیبت نہ کریں اور دوسروں کے عیب نہ ٹٹولو. اللہ اکبر. یعنی ایکس رے مشین لے کے نہ گھومتے پھرتے رہو کہ کسی کا کوئی کانڈ مجھے پتہ چل جائے، کوئی جرم پتہ چل جائے، پھر میں پھیلاؤں گا ہر جگہ پہ، میرے ٹھڈ چ پھر فٹ پینے نے،
میری پیڑ ہونی ہے، جب تک میں دنیا کو وہ سب کچھ بتا نہ دوں میں نے سونا نہیں ہے جا کے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام چھوڑ دو، کیونکہ جب اللہ تیرے عیب ٹٹولنے پہ آیا، اللہ وہ والے جرم بھی لوگوں کے سامنے لے کے آ گیا جو تم نے بند کمرے میں کیے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے میرے بھائی، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. لیکن یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا نام نہیں لیا، لیکن بہت بڑی بات کی ہے کہ عیب نہ ٹٹول لو میرے بھائی، کیونکہ ہر بندہ کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے. کلو بنی آدم خطا ہو، ہر بندے ہی آدم کی اولاد ہو گئے، خطا کار ہے، گناہ والا ہے. جتنا ہو سکے کیا کریں میرے بھائی، اپنے بھائی کے گناہوں کو کیا کریں. بولے بھائی سچا واقعہ بتلا رہا ہوں. یہ جو مجرے کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، اس نے خودکشی کر لی، تو اس کے پیچھے کی جو سٹوری ہے وہ ایک شیخ صاحب سنا رہے تھے کہ طارق جمیل صاحب تھے یا کیا تھے، واللہ اعلم، مجھے نام بھول گیا. وہ کہیں سے گزر رہی تھی تو اس نے مسجد سے اونچی اونچی آواز میں، جب اسپیکر آن ہوتے ہیں تو اس نے سنا توبہ کے بارے میں. کا دھندا کرنے والی عورت ہے، وہ کاروبار کرنے والی عورت ہے، مجرے کرنے والی عورت ہے، لیکن اس نے توبہ کے بارے میں کو رو رو کے بیان کر رہا تھا. یہ تھوڑی سائڈ پہ ہو کے سننے لگ گئے کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ چیز اس کے دل پہ. بولے بھائی سبحان اللہ، اللہ کب بدل دے میرے بھائی. جو اندر بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے نا بدلیں. یہ باہر کھڑی ہوئی میرے بھائی کیا ہے، بدل گئی، اور جا بھی رہی کہیں اور تھی. لیکن جب یہ بدلی تو ظاہر بات ہے آگے جا کے اس نے علماء سے ملی، توبہ کی، اور وہ گندی دنیا کیا ہے چھوڑ دی. اب وہ گندے محلے میں رہتی تھی، گندے علاقے میں رہتی تھی، اس نے وہ سارا علاقہ چھوڑا اور کہاں پہ آگے میرے بھائی، شریفوں کے محلے میں. اور ظاہری بات ہے پردہ کرتی ہے. اب تو اس نے پردہ دو وجہ سے کرنا ہے. ایک اسے بھی وجہ ہے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، جتنا ہو سکے میں نے کیا کرنا ہے، اب چھپ کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی زندگی گزارنی ہے، توبہ کی زندگی گزارنی ہے. لیکن سبحان اللہ کچھ خواتین ان کے گھر گئیں، ملنے ملانے کے لیے کوئی نئے لوگ آئے ہیں، ملاقات کی تو کسی نے اس کو پہچان لیا کہ اس کے تو مجرے آتے ہیں، اس کے تو کیا آتے ہیں میرے بھائی. اور اس نے اس پہ بھروسہ کوئی نہیں کیا کہ یہ کو توبہ کر رہے. اس نے سوچا کہ یہ اس گھر کو بھی کیا کرے گی، گندا کرے گی، گلی کو بھی کیا کرے گی، گندا کر دے گی. اور اس نے وہ پوری گلی میں بات پھیلا دی. ہے نہیں تینوں پتہ چلیا کون ہے؟ ہاں جی کون ہے؟ جو مجرے کرتی سی، اے ویکھو ان دی ویڈیو بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس خاتون کو نا باہر نکلی تو لوگ کانے کانے اس کے ہو کے دیکھنے لگے، خسر پھسر کرنے لگے. تو اس کو پتہ چلا کہ بھائی ان سب کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، اور بولے بھائی کہاں سے آئے ہوں. تو ایک دن چھت پہ چڑھی جا کے خودکشی کر لی کہ میں شریفوں کے محلے میں اگر نہ رہوں تو کدھر جاؤں گی بھائی. یعنی بدماشوں میں تھی، جہاں پہ کوٹھے پہ عورت بکتی ہے، میں تو وہاں پہ تھی نا، وہاں سے چھوڑ کے میں یہاں پہ آ گئی. اگر یہاں بھی نہیں مجھے سکون ملے گا تو میں کہاں جاؤں گی. اس کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا میرے بھائی. وہ چھت پہ گئی، جا کے کود کے جان دے دی. اب یہ شیخ کہانی سنا رہے ہیں، کون پکڑا جائے گا، محلے والے یا یہ خاتون؟ بولے بھائی کون پکڑا جائے گا؟ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے، یہ کتنی مشکل بات ہے. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. بھائی جان ایک اگر لڑکی ایسے سلیو لیس کپڑے پہنے ہو، بازو ننگے ہیں اس کے، جینز پہنے ہوئے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو کیا لازم ہے کہ وہ 2 نمبر عورت ہے؟ بولے بھائی کیا وہ لازم ہے کہ وہ 2 نمبر عورت ہے؟ کیا وہ لازم ہے وہ نعوذ باللہ زنا کرنے والی ہے؟ شکر کیا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کے گھر میں پردے کا نظام ہے، الحمدللہ. لیکن ہو سکتا ہے بھائی اس کے گھر میں یہ نظام نہیں ہے، نہ اس کی ماں پردہ کرتی ہے، نہ اس کی بہن پردہ کرتی ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے، جو ایسی عورت گزرے کوئی بھی اس کو کیا کہہ دیتا ہے یہ عورت ایسی ہے، اور اس کو گالی دے کے، وہ گاف کے ساتھ گالی بنتی ہے میرے بھائی، وہ جملہ بول دیتا ہے اس کے بارے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پاکیزہ عورت پہ تہمت لگاتا ہے 80 کوڑوں کی سزا ہے اس کو. بولو میں کتنی؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو 80 کوڑوں کی سزا، اور زندگی میں یہ بندہ کبھی گواہی نہیں دے سکتا. یہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر کچھ بھی بول دے گا. بھائی پردے والی عورت بھی زانی ہو سکتی ہے، اور بغیر پردے والی عورت بھی پاکیزہ ہو سکتی ہے. آپ کسی کی کیا کریں عزت کو میرے بھائی نیلام کر سکتے؟ آپ نہیں کر سکتے میرے بھائی، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کیا کہ ہم تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری کس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تمہاری. اللہ ایک ایسا شخص ہے میرے بھائی کہ جو بندہ کیا کرتا ہے، اتنے بڑے جرم کر رہا ہے معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے معاشرے کے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ پبلک کے اندر آ کے بات کریں گے. وجہ کیونکہ اس کا نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے، وہ پبلک کے اندر ہو رہا ہے. تو آپ اس کی بات پبلک میں آگے کریں گے، سب کے سامنے کریں گے. وجہ کیونکہ اس کا جو نقصان پہنچ رہا ہے معاشرے کو، وہ کیا ہے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو تنہائی میں بول بھی دیں، لیکن جو پبلک کا نقصان ہو گیا اس کا مداوع کیسے ہوگا. اس لیے سب کے سامنے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ جو شخص حرکتیں کر رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ غلط ہے. لیکن ہم آج بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آؤ مل کے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شخص کو کیا کرے، ہدایت دے دے. اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ کر دے. اللہ اکبر.
ہمارے اسلاف ایسے لوگ تھے میرے بھائی، سبحان اللہ، عزت دیکھیں، بس آپ عزت دیکھیں. وہ ایسے لوگ تھے کہ شیخ صاحب گئے بازار کے اندر، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹ گئی، ہاتھ دوسری سائڈ سے نکلا ہے، سبحان اللہ. وہ بڑے پریشان ہوئے. تو جو لوگ جانتے تھے کہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے کہا آؤ جی اکٹھے ہو، ہم بددعا کرتے ہیں اس چور کے لیے جس نے ہمارے شیخ کی جیب کاٹ لی. یار حد ہو گئی، ہمارے مرشد کی جیب کاٹ لی. تو لوگ اکٹھے ہوئے. اب شیخ صاحب کی دعا دیکھیں، اللہ ہمیں ایسے استاد دے، اللہ قسم. ایسے استاد بھی آ جائے نا، کایا پلٹ جائے گی اللہ قسم. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ چور جس نے میری جیب کاٹی یہ عادتاً چوری کرتا ہے، یہ عادت ہے اس کی، یا اللہ یہ والی چوری اس کی آخری چوری بنا دے، اس کو چوری سے یا اللہ تائب کر دے. اور یا اللہ اگر وہ مجبور تھا، اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا، اس کو یہی سمجھ آیا کہ میں کسی کی کیا کرتا ہوں، جیب کاٹ لیتا ہوں. یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کر دے. بھائی دعویٰ میں نے دائر کرنا ہے نا کہ میرا پیسہ چوری کیا، تو میں معاف کرتا ہوں یا اللہ تو بھی اس کو کیا کر دے، معاف کر دے، کیونکہ وہ مجبور تھا. اللہ اکبر. چور ہے میرے بھائی. سوچیں جو آپ کے ساتھ پیر کے ساتھ پیر ملا رہا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا رہا ہے، اس کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کی کتنی عزت کرنی چاہیے، سبحان اللہ. تو یاد رکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، میں نے ابھی تک الحمدللہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اس دعویٰ کی لائن کے اندر، جو بندہ نا بہت ہی زیادہ باغی سا ہو جاتا ہے، باغی سمجھتا ہے میرے بھائی، باغی ہوتا ہے جو پڑھا کے بخا، پھر جو ہوتا ہے کار لے، پھر یہ باغی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو توبہ طہب نہیں کر رہا ہے، جو عزت سے بات نہیں کر رہا ہے، جو کیا کرتا ہے چڑھ کے بولتا ہے، وہ ابے استاد بڑے چھوٹے کی کوئی عزت رسپیکٹ نہیں کرتا. میں نے 80% ان لوگوں میں دیکھا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ہر بندہ رگڑا لگاتا تھا، کہیں پہ بھی کسی کے سامنے بھی کیا کرتے تھے، اس کو رگڑا لگاتے تھے. اس کی کوئی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. تو اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میری عزت جب ہے ہی نہیں ہے تو جو مرضی کر لو، اس سے کوئی فرق. میری گزارش سمجھ رہے میرے بھائی؟ باغی ہو جاتا ہے وہ بندہ میرے بھائی جس کو ہر وقت کوئی بھی اٹھتا ہے کیا کرتا ہے، رگڑا لگا دیتا ہے. چاچا لب لے، وہ بھی کہہ رہے او شیطانہ، او شیطانہ، او کتے دی ہڈی ہو گئی ہیں تو انج ہو گئے ہیں. ابا آ رہا ہے وہ بھی ایسے کر رہا ہے، اماں آ رہی، وہ جو باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے وہ بھی رگڑ دیتا ہے اس کو. اور یار تم سارے اینا کر دینے تو کیوں نہیں سیدھا ہوتا؟ جہاں پہ وہ جا رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ اسرائیل مسئلہ نہیں ہے، کشمیر مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کون ہے؟ میں. اور تو دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہا، کیونکہ اتنا زیادہ اس کو لتاڑا جاتا ہے میرے بھائی کہ اس کو لگتا ہے اب میری عزت واپس آ سکتی. تو فائدہ عزت واپس لینے کا، جو ہوتا ہے وہ کرو. یہی لوگ میرے بھائی بدمعاش بنتے ہیں، یہی لوگ میرے بھائی بغاوت کرتے ہیں، یہی لوگ حد کو جو ہے نا وہ کراس کر جاتے ہیں. میں ایک امام مسجد ہے، اللہ العظیم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آپ کو حق بات بیان کر رہا ہوں. امام مسجد ہے میرے بھائی، ان کے بچے کو انہوں نے بٹھایا کہ 14 سال کا بچہ کہ یار آپ اس کی تھوڑی سی محبت فرمائیں، سنیں سانو تے دسدا نہیں پہ ہو سکے تانوں دسے کی مسئلہ ہے. تو ساری گفتگو ہوئی نا، وہ بولتا نہیں ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا میری جان میرا فائدہ اٹھا لو، یعنی تیرے ابو بھی میری عزت کر رہے ہیں اور تو بھی تھوڑی بہت میری عزت کرتا ہے، میرا فائدہ اٹھا لے، ہو سکتا ہے میں تیرے ابو سے کوئی بات منوا دوں تجھے، فائدہ اٹھا لے. تو وہ تھوڑا بولنے لگا، کہتے ہیں جی مجھے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں ابھی اسکول سے آتا ہوں اور میری لتر پریڈ شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں بستر پہ جا کے سو جاتا ہوں. کیا دنیا میں صرف میں ہی مسئلہ ہوں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں جواد بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں تو میں گھر سے بھاگ جاتا ہوں. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جس دن پیسہ ہوا میں نے گھر سے بھاگ جانا. یہ کون ہے؟ 14 سال کا بچہ ہے، امام مسجد کا بچہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے میرے بھائی، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میں ایسے درس دے کے اٹھتا ہوں تو کوئی والد مجھے بچہ کو لے کے آتا ہے، حافظ صاحب اے مہربانی ذرا اینو کو سمجھاؤ یار، بہت ہی ٹھیٹ ہے، گالی نہیں سنتا. اب بتاؤ میرے بھائی، آپ نے پہلا تعارف کروایا اپنے خون کا، خون آپ کا میرے سامنے، کیا گندا بچہ ہے، گندی اولاد ہے میری، انہوں سمجھاؤ. کیسے سمجھاؤں گا میں؟ آپ بتائیں میں کیسے سمجھاؤں؟ بولیں بھائی میں سمجھا سکتا ہوں. آپ کو لگتا ہے میری بات سنے گا وہ؟ یار کتے کو ذلیل کرے نا وہ بھونکنے لگ جاتا ہے بھائی. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں. اگر ہم عزت نہیں دیں گے میرے بھائی، ہم آگے سے عزت کیسے لے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے بڑا کمال نکتہ ہے، سب سے پہلے اطاعت کے اندر عزت کم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ بے عمل ہوتا ہے. یعنی پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رسپیکٹ ہے جو ہونی چاہیے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو بندہ ان کی بات پہ کان دھرتا نہیں دھرتا. جتنی بڑی عزت کا مقام ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اس کی بات پہ کیا کرتے ہیں؟ کان دھرتے ہیں. یعنی وہی بات میں کروں گا، وہی بات یہاں پہ بیٹھ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کریں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، ظاہری بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ ان کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑا عزت دی ہے، تو آپ اس کی بات پہ زیادہ کان دھریں گے سوائے میری بات پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، انہوں نے کوئی نئی بات کی ہے، نئی عزت ہے، احترام ہے.
وہ جتنی بڑی عزت ہوتی ہے میرے بھائی، بات کے اندر وزن بولے بھائی اتنا بڑا ہو جاتا ہے. آخری بات میرے بھائی، یہ بڑا سننے کا نقطہ ہے، یہ کڑوا جملہ ہے لیکن حقیقت ہے. عزت ہوتی کیا ہے مجھے نہیں معلوم تو دوں گا کیا. عزتیں وہی دیتے ہیں بھائی جن کے پاس ہوتی ہے. یہ سمپل سا اصول ہے نا میرے بھائی. میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں ہے تو میں کسی کی کیا مدد کروں گا. میرے پاس کھانا ہے ہی نہیں ہے میں کسی کی کیا بھوک مٹاؤں گا. میرے پاس پانی ہے ہی نہیں ہے میں کسی کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کبھی عزت ہوئی نہیں ہے. سیدھا سیدھا جملہ کیا بول دیتے ہیں، اگر مارنا پیٹنا مارنا پیٹنا مارنا پیٹنا، ہمیں لگتا ہے صرف اسی سے بچہ سدھرتا. آگے جملہ کیا بولتے ہیں، وہ ساڈی تے حاجی صاحب نے لتاں پان چھڑیاں سی. ایک قاری صاحب کہنے لگے کہ یار بچہ کہنے لگا کہ میرے قاری صاحب مجھے چھت پہ لے کے گئے پہلے منزل پہ، اور وہ 4-5 فٹ چھت تھی، وہ تکا دے چھڑیا. اسی آواز صاحب میں نے قرآن پڑھا ہے. اچھا یہ فخر سے بیان کر رہا ہے یار. میں نے کہا بھائی یہ کون سا دین ہے یار، یہ کون سا اسلام ہے، کہاں سے اٹھا کے لائے یہ سب کچھ. ان کو عزت ملی ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا یہ عزت کیا ہوتی ہے، اس لیے وہ دیں گے کیسے. اس لیے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، حافظ صاحب اے قوم پیار دی زبان سمجھ دی. یہ جملہ سنا بھائی آپ نے؟ بولو نا یار. اچھا یہ سچا جملہ ہے، آپ طنز کر رہے ہوتے ہیں، یہ سچ ہے. واقعتاً وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتے. آپ انہیں پیار سے کہتے ہیں وہ آپ پہ شک کرتے ہیں. ایڈی عزت ہے میرے گھر والے نے دیتی، اے منو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں. واللہ اس کو یقین نہیں آتا. ہم آپ کو سچی بتا رہی ہے، جو چگیوں والے نہیں ہوتے، یہ جو چگیوں پہ پڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے کھانا شانا پکا کے جاتے ہیں چگیوں والوں کے پاس کہ یار یہ بھی ہیں تو انسان نا، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی کرتے ہیں انسان ہے کہ نہیں ہے، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں. یقین جانے میرے بھائی پہلے تو ہم بھی ڈر رہے تھے ان کے پاس جاتے ہوئے، اور وہ بھی ڈر رہے تھے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے. تو ہمارا پہلا لڑکا ان کے پاس گیا کہ یار ہم آپ کے پاس صرف آنا چاہتے ہیں. کہتے وجہ خیر ہوئے نہیں روٹی کھانی. نہیں کیوں کھانی روٹی، تہاڈے گھر روٹی نہیں. میں کہ نہیں روٹی اسی لے کے آنی تہاڈے نال کھانی. نہیں ساڈے نال کیوں کھانی بھائی، کی وجہ ہے، اسی کی کیتا ہے، کوئی شکایت ہوئی ہے کسی نے کوئی. بھائی کوئی شکایت نہیں ہے کی، تو پھر کیوں کھانی روٹی. ثواب واسطے. ثواب ساتھ مسجد آ جاندے تو روٹی کھا لیں گے. میں کہ نہیں تہاڈے گھر آ کے کھانی. ساڈا گھر کتنے آ صاحب ہے چگی شگی لگی. وہ مان ہی نہیں رہا تھا بھائی. وجہ کیونکہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں. بولے بھائی یقین جانے رائیونڈ کے اندر ہم گئے، میں سچی بتا رہا ہوں، انعام بھائی بیٹھے ہیں شاید وہ بھی ساتھ تھے آپ اس وقت. آپ یقین کریں ہم گئے تو میں نے نا کھانا شانا دیا. ہم نے کہا پہلے دن ہم نے کوئی تبلیغ نہیں کرنی بھائی، کیونکہ ان کو لگا کہ مولوی صاحب تبلیغ کرتے ہیں. بھائی ہم صرف تمہیں کیا دینے آئے ہیں، عزت. تو میں نے ان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یار میں معافی مانگنے آیا ہوں ساروں کی طرف سے. کہتے آپ سب خیر ہو گئے کی کیتا ہے تسی. میں نے کہا ہم نے تمہیں انسان نہیں سمجھا بھائی، یہ سچ ہے. قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بھائی، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے نا اس محلے کے یہ آڑے دوڑے رہتے ہیں، لیکن کبھی تجھے ملنے ہیں. اور بولو بھائی کبھی تجھے ملنے نہیں آئے، کبھی تم سے سلام تک نہیں کیا. کیوں، کون ہو تم، کیا کیا ہے تم نے، ہم کیوں نہیں کر سکتے تمہیں. یقین جانے وہ بابا تھا، اس نے 4-5 کڑے کو ادھر پہنے تھے، ہر بات میں کہا جھولے لال جھولے لال، بس یہی کہہ رہا تھا. یقین جانے میرے بھائی رو پڑا. دنیا عزت کی بھوکی ہے میرے بھائی، دیکھے تو دیکھو، لیکن لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کیونکہ ایسا معاشرہ گرا ہے میرے بھائی. آپ دینا شروع کریں اس کو لگتا ہے اس کو کم ہے، یہ کسی وجہ سے کہہ. اب تو اماں کی عزت کرے نا، امی جی کیا حال ہے، پتر لینا کیے 10. او امی جی میں آپ کے پیر نہیں دبا سکتا، پیسے کوئی نہیں ہے میرے پاس. امی جی پیر دبانے آیا ہوں، پیسے پوسے کوئی نہیں ہے، دبانے ویسے دبا دے. وہ 2 منٹ بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. انا للہ. یعنی ماں کو پتا میرے بھائی اگر میری رسپیکٹ کرنے آئے اس طرح سے تو کوئی کام ہے اس کو. آپ اندازہ کریں ہمارا معاشرہ کس لیول پہ جا رہا ہے. میری جان عزت ہے، اطاعت ہے، اطاعت ہے معاشرہ خوشحال ہے. اگر عزت نہیں ہے میرے بھائی اطاعت میں کمی آتی ہے. جب کمی آتی ہے تو معاشرہ بدماشی کی طرف، غنڈہ گردی کی طرف، ناانصافی کی طرف جاتا ہے. تو عزتیں دینے والے بنے میرے بھائی تاکہ دنیا آپ کو عزتیں دینے والی بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ امام بخاری بنے، بھائی کون کون چاہتا ہے میرا بچہ امام بخاری جیسا بنے؟ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں. تصور کر امام بخاری نے 14 سال میں بخاری کے ماسٹر تھے میرے بھائی، 17 سال میں لکھ دی تھی انہوں نے. اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے. ان کو گرین سگنل ملتا تھا تو حدیث لکھتے تھے. 2 لاکھ حدیثوں میں سے میرے بھائی تقریباً 7 سے 8 ہزار حدیثیں لکھی. کیا مقام ہے، اندازہ کریں آپ کہ ان کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ قرآن کے بعد اگر سب سے افضل کتاب ہے یہ بخاری ہے، اس کو لوگوں کو سناؤ. اندازہ کریں اتنے بڑے لوگ. سوچیں آپ کے گھر آ جائیں، یعنی 13-14 سال کے امام بخاری آپ کے گھر آ جائیں، کیا کریں گے بھائی آپ ان کے ساتھ؟ بولے میں کیا کریں گے یار، بولو نا. آپ نے ابھی کہا امام بخاری جیسے بنے. سوچیں امام بخاری آپ کے گھر آ جائیں، 13-14 سال کے، کیا ہیں وہ، کہتے ہیں میں کون ہوں،
میں امام بخاری ہوں، بخارا سے والا، وہ یاد ہے بخاری والا، وہ میں ہوں. کیا کریں گے بھائی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں ایسا کیا کروں اس شخص کے لیے کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ ہماری زندگی میں کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں. اللہ کی قسم اگر بچے کو چاہتے وہ بخاری بنے تو وہ والی عزت دینا شروع کر دے، وہ بن جائے گا. یہ امام بخاری ہے. اب آپ کیسی عزت دیں گے؟ ویسی عزت دیں جیسے امام بخاری کو دیتے تھے. تو آپ دیکھیں دنوں کے اندر یہ بچہ چاند کی طرح چمکے گا خدا کی قسم. لیکن لوگ پتہ کہتے ہیں ہاں صاحب بانٹتے لین دو انہوں. میں کہتا ہوں مطلب تمہیں یقین نہیں ہے انہیں بننا ہے. یقین کرنا پہنتا بھائی، تبھی تو آپ عزت کریں گے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بچہ حسن و حسین بنے گا، یہ جنت کے شہزادوں کی طرح بنے گا، تبھی تو آپ عزت کریں گے ان کے. میرے بھائی تبھی تو رسول اللہ کرتے تھے عزت. آپ دینا شروع کریں، جو منوانا ہے منوا لے میرے بھائی، ان سے یقین جانیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، پیار سے کہو تو جان دے دوں گا بھائی، غصہ کرو گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے میرے بھائی. تو ایک خاتون کہنے لگی، فون آیا اس کو، وہ کہتی جواد بھائی، رو رہی تھی بیچاری، کہتی مجھے بتائیں زندہ میں کیوں رہوں، مجھے صرف یہ بتا دیں. میں نے کہا ہوا کیا بہن؟ کہنے لگی میرے شوہر کے جو بھائی ہے یعنی کہ میرا دیور، اس نے میرے پہ زنا کی تہمت لگائی ہے. کیا کیا ہے؟ بولو بھائی کیا کیا ہے؟ کس پہ لگائی ہے؟ جس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کمرے میں. غیرت ہے آپ کی، آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے اوپر کیا کہ زنا کی تہمت لگائی ہے اور گندی گندی گالیاں دی ہیں سارے خاندان کے سامنے. میرا شوہر ڈنگروں کی طرح یہ دیوار کی طرح چپ کر کے کھڑا ہوا تھا. میں کہاں جاؤں؟ مجھے بچائیں، میں نے زندہ رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ مجھے وجہ بتا دیں. بھائی عورت کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولے میں کس کی ہے؟ اللہ نے پکڑنا ہے آپ کو اس بنیاد کے اوپر. کیونکہ اس خاتون کو جب آپ نے کہا نا قبول ہے، یہ قبول ہے کہ مطلب کیا ہے، جو باپ اس کے لیے کرتا تھا نا اب وہ میں کروں گا اس کے لیے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ قبول ہے، یعنی باپ کی نگرانی سے نکال کے اب یہ میری نگرانی میں ہے. میری بہن، میری ماں، میرا خاندان، میرے کوئی بھی لوگ اگر اس کو ذلیل کریں گے میں نے اس کے ساتھ دینا ہے میرے بھائی، اس کو ذلیل نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے. اگر آپ میرے بھائی اس عورت کو ذلیل کریں گے، اس کو عزت کہاں سے ملے گی جو یہ آپ کے بچوں کو دے گی؟ میرے بھائی یہ کیسے ان بچوں کی تربیت کر سکتی ہے؟ اب آپ بتائیں میں اس عورت کو کیا جواب دیتا بھائی؟ میں اس کو کیا تبلیغ کر سکتا ہوں؟ میں یہ کہہ سکتا تھا بہن دعائی کر سکتے ہیں، کو بڑے بڑے کو بند بیچ میں ڈال، کو بابے کو بیچ میں ڈال، کو بزرگ کو بیچ میں ڈال. ظاہری بات ہے جو تیرے ساتھ ہوا ہے، اب ہوا کیا ہے صحیح ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن جو تم کہہ رہی ہو یقیناً یہ غلط ہے. عزت کا دفاع کرنا میرے بھائی یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساس جب بھی آگے بیٹھے ساروں کے سامنے آپ کی بہو کی جو ہے نا وہ لتاڑنا شروع کر دے، اس کے بارے میں ذلیل کرنا شروع کر دے. تو ایسے میرے بھائی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پسند نہیں کرتی تو آپ دوسرے کے بارے میں کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ میرے رشتوں کے اندر عزت والا مقام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ایک ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی ساروں کے سامنے، خصوصی جو والدین ہیں، جو میاں بیوی ہیں، ایک آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے، بچوں کے سامنے نہیں لڑنا. بولے بھائی وعدہ کرتے ہیں سارے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، بچوں کے سامنے نہیں لڑنا. یاد رکھیں ان کے لیے آپ ہیں والدین، اس کے لیے اکرم اور عائشہ نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ والدین ہیں. لیکن جب وہ آپس میں میرے کو سونا مکہ ہو جاتا ہے نا میرے بھائی، آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، تو یہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں میرے بھائی کے والدین کیا ہوتے ہیں. اب میں نے ان میں کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں کے پیچھے جانا ہے یا باپ کے پیچھے جانا ہے؟ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو بچوں کے سامنے میرے بھائی لڑنا، اپنی یہ جو سینٹٹی ہے، یہ جو آپ کا مقدس پن ہے والدین ہونا، اس کی حفاظت کرے. یہ اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، قدموں کے لیے جنت رکھ دی یار. آپ کی رضا میں اللہ کی اپنی رضا رکھ دی کہ چھوٹا مقام ہے، اس کی رسپیکٹ کرے. اور دوسرا آپ اپنے بچوں میں یہ رواج پیدا کریں، آپ کہنا، تو نہیں کہنا. بھائی کیا رواج پیدا کریں؟ آپ کو تو سے جو ہے نا لڑائی زیادہ آسانی ہوتی ہے، آپ سے لڑائی بڑی مشکل. تسی ذرا ادھر آؤ نا، آپ ذرا ادھر آئیں. یہ آپ کہہ کے نا لڑائی مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں رسپیکٹ زیادہ ہے. تو جو ہوتا ہے نا اس میں لڑائی زیادہ پڑ سکتی ہے، اس میں بدتمیزی کا لہجہ جو ہے زیادہ آتا ہے. آپ کہنا شروع کر دیں میری جان. اور تیسرا اور آخری، آپ نے اپنے بچے کو لتاڑنا ہے. لتاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ زیادہ آپ نے نصیحت و تبلیغ کر رہے ہیں تو بہنوں، بیٹیوں، خاندان کسی کے سامنے کرنا. بولے بھائی سامنے نہیں کرنا. کم ٹو مائی آفس، وہ کیا کہتے ہیں ٹیچر؟ کم ٹو مائی آفس، کمرے میں آؤ، وہاں پہ بات کریں گے. ہاں چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے نا، 2 + 2 = 5 ہوتا ہے، نانا بچے 4 ہوتا ہے. لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے بچے، رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں. چھوٹی موٹی بات کی خیر ہوتی ہے، لیکن آپ نے سنانی ہے اس کو تھوڑی سی، تو دوسروں کے سامنے بھائی بولے بھائی دوسروں کے سامنے نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم اپنے رشتوں کے اندر جو عزت کا حق ہے
وہ عزت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنے والدین کی عزت و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے رشتوں کو ان بنیادوں پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن بنیادوں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ انشاءاللہ ہم ایک مشق کیا کرتے ہیں، سارے ساتھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ایک دوسرے سے گلے لگائیں گے اور کیا کریں گے، عزت دیتے ہوئے کیا کہیں گے آپ کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ سارے بھائی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، اور جو آپ کے لیفٹ رائٹ ہے آپ اسے گلے لگائیں، عزت دیں اور کیا بولیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو ہمیں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔